الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والبرہان الرشید۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا صدق اللہ المولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام بھائی آقائے دو جہاں سرور انبیاء نور مجسم علیہ السلام کی بارگاہ میں میرے ساتھ مل کر آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ کوئی لب خاموش نہ رہے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ میٹھا ہے عجب صلی اللہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے تو بنا دیتا ہے، بس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کے در کا گدا محترم ہے، گدائے محمد کی صدا محترم ہے، رحم آئے جس پر میرے مصطفیٰ کو، خطاؤں میں سی خطا محترم ہے۔ غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ و امام مدد، ماں گدایم تو سلطان دو عالم ہستی، ہست دارم یا شہ جیلاں مدد۔ غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا، بغدادی نوری بازار اللہ اللہ کیا کہنا۔ حمد و صلاۃ کے بعد محترم عزیزان کرام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بچوں اور صاحب خانہ نصیر احمد چشتی صاحب اور پردے میں سننے والی میری ماں بہنوں، ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ
تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے بعد بندہ ناچیز گناہگار نے قرآن مجید برہان رشید میں سے چند نوری ٹکڑے پڑھنے کا شرف حاصل کرا۔ خالق کائنات، مالک ارض و سما، قوت المتین، پروردگار عالم صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی، حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پیر نصیر احمد چشتی صاحب نے تیسری محفل 11ویں شریف کی تیسرا سال ہے رکھی ہے۔ اور 11ویں شریف خالی پاکستان میں نہیں بنا جاتی، روح زمین پر ہر جگہ 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ خالی پاکستانی مناتے ہیں، روح زمین کا مقصد ہر جگہ پیر دستگیر کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کیوں نہ کریں کہ آپ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، یہ ملتا کیسے ہے مرتبہ؟ کرامت تو ہم سنتے رہتے ہیں، واقعات تو ہم سنتے رہتے ہیں، مگر اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، جو کچھ میں نے زمین پر بنایا وہ زمین کی زینت ہے، وہ زمین کی، زور سے بولو، زینت ہے۔ زمین کو جب بنایا، پھول اگائے، درخت بنائے، دریا بنائے، ہر ایک چیز بنائی، زمین مسکرائی نہیں۔ جب نسل آدم آیا زمین مسکرائی، زمین مسکرائی۔ کسی نے پوچھا، اے زمین، رنگ برنگی پھول سجائے گئے، خوبصورتی لائی گئی، بہار آئی گئی، مگر تو مسکرائی نہیں، خوش ہوئی۔ آج مسکرائی ہے تو بات کیا ہے کہ نے مجھے سنوارنے والا اللہ نے بھیج دیا ہے، مجھے سنوارنے والا اللہ نے بھیج دیا ہے، اس لیے میں مسکرا رہی ہوں۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، زمین مسکرائی۔ میرے نبی آئے، زمین جشن منانا شروع ہو گئی۔ سب نے کہا، زمین اب تو دھمالے ڈالتی ہے، بات کیا ہے؟ فرمایا، جس کے لیے مجھے بنایا تھا وہ نبی آ گیا ہے، وہ نبی آ گیا ہے۔ اب کوئی چیز کی مجھ میں کمی نہیں رہی، میں فخر کرتی ہوں مجھ پہ آخری نبی آیا ہے، جس کا ڈنکا عرش اور فرش پہ بج رہا ہے، جس کے قصیدے ملائکہ اور فرشتے پڑھ رہے ہیں، وہ نبی آ گیا ہے، وہ نبی آ گیا ہے۔ تو زمین نے بھی جشن منایا، کس کی خوشی میں؟ زور سے بولو، آقا کی خوشی میں۔ اور میرے آقا کو جب رب نے بنایا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ ہوا تھی، نہ پانی تھا، نہ آگ تھی، نہ مٹی، نہ پانی، نہ ہوا، نہ آگ،
نسل آدم 4 چیزوں سے بنا. کون کون سی؟ مٹی. بولو یاد کر کے جاؤ نا, پتا ہو کہ آج ہم غوث اعظم کا جشن منانے کے لیے آئے. نسل آدم کتنی چیزوں سے بنا؟ اس لیے 4 کا ذکر کرتا رہوں تو رات گزر جائے گی. 4 یار کے ماننے والے ہیں. مٹی, پانی, ہوا, آگ. 4 چیزوں سے آدم بنا. میرا نبی اس سے بھی پہلے, مٹی سے بھی پہلے, پانی سے بھی پہلے, ہوا سے بھی پہلے, آگ سے بھی پہلے. کس سے بنا؟ رب نے اپنے نور سے بنایا. چاند کو بھی رب نے نور سے بنایا. قرآن میں کس سے بنایا؟ نور سے بنایا. تو چاند کتنا جگمگاتا ہے. میرا نبی اس نور سے بھی اعلیٰ. اللہ نور السماوات والارض. قربان جاؤں, معلوم چلا میرا نبی سب سے پہلے بنایا گیا. سب سے پہلے بنایا گیا, بھیجا سب سے آخر میں. کائنات کو سجایا گیا, جگمگایا گیا. پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے حبیب, ہم نے تم کو دونوں جہاں کا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اور حضور سے جس نے محبت کری وہ اعلیٰ ہو گیا, اور جو جس نے عشق کرا وہ اس سے بھی اعلیٰ ہو گیا. اس لیے کہ محبت اولاد سے بھی ہوتی ہے, مال سے بھی ہوتی ہے, ماں باپ سے بھی ہوتی ہے, بیوی سے بھی ہوتی ہے. مگر محبت کیا ہے؟ ماں کہتی ہے کہ میرا بچہ قاتل نہیں ہے. میرا بچہ قتل کر کے آئے, چھری ہاتھ میں ہو, خون لگا ہو, پکڑنے لوگ آئیں, پولیس والے کہیں کہ یہ قاتل ہے, ماں کہے گی میرا بچہ ہرگز قتل نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہے, یہ ہے محبت. مگر ایک وقت آتا ہے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت بیٹا اپنی اولاد سے کرتا ہے. جب اس کی محبت اس سے بڑھتی ہے تو پھر عشق بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ جب تم رسول اللہ سے عشق کرو گے تو ایمان مکمل ہوگا. ایمان محبت سے نہیں ہوگا. محبت سے, زور سے بولو, نہیں ہوگا. ایمان مکمل ہوگا عشق پر, اور عشق کا نام ہے فنا. فاروق اعظم نے کہا, پوچھا عمر کتنا پیار کرتے ہو, کتنی محبت کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, فدا کا ہوں. صحابی تھے, سچے تھے, بھولے سے, پیارے سے, جھوٹ تو بولتے نہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آقا اپنی جان کے علاوہ سب کچھ قربان. کیا بولا؟ سب کچھ قربان. حضور نے فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا, عشق کی منزل تلک نہیں گیا. عشق وہ ہے, عقل کہتی ہے کہ جان بڑی چیز ہے, عقل کہتی ہے کہ جان بڑی چیز ہے, عشق کہتا ہے یار پہ قربان ہے. عشق کہتا ہے یار پہ قربان ہے. فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. ایمان کا جز ہے حضور کی محبت, عشق. غوث اعظم نے حضور سے عشق کرا. اور نبی سے محبت کرنے والوں, نبی کے غلاموں,
11ویں اور 12ویں منانے والوں، یاد رکھو حضور کی محبت جنت میں لے کے جائے گی۔ حضور کی، کوئی سمجھے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز جنت میں لے جائے گی، یہ رب کا اور تیرا معاملہ ہے۔ پڑھنی ہے فرض ہے، کہیں کو پیر صاحب کہے گئے صرف نماز پڑھنی نہیں، حضور سے محبت کرنی ہے۔ آؤ سنو، حضور نے فرمایا نماز مومن کی، زور سے بولو، نماز میری آنکھوں کی، نماز برائی سے، نماز جنت کی، تو پھر بچا کیا؟ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ اب عاشق ہوگا تو نماز چھوڑے گا نہیں، عاشق ہوگا تو نماز چھوڑے گا نہیں۔ بولے میر صاحب یہ کیا بات کری؟ اس لیے کسی سے محبت ہو جائے تو اس کو جو ادا پسند آتی ہے بندہ وہی ادا کو اپنا لیتا ہے، اسی ادا کو اپنا لیتا ہے کہ اس کو میری یہ ادا پسند ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو دوستو، غوث اعظم اس ہستی کا نام ہے جیسے نبیوں میں سردار امام الانبیاء ہیں، ویسے ولیوں میں سردار غوث الورا ہے، غوث الورا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک امتی آیا۔ کون آیا؟ امتی آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک امتی آیا، عرض کرنے لگا یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دنیا کی تما نکال کے آ۔ عرض کرنے لگا یا نبی اللہ، دنیا کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہچان گئے کہ ابھی بھی اس کے دل میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے۔ ہر نبی کو رب نے ایک معجزہ، زور سے بولو، عطا فرمایا ہے۔ پھر بھی وہ کہنے لگا یا نبی اللہ، میں آپ سے دنیا کی محبت ختم کر کے آپ سے محبت کرنے آیا ہوں۔ اچھا، شام ہوئی، پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتا ذرا کتنی روٹی کھاتا ہے؟ اس نے کہا بولا کہ 2-3 تو کہیں گے دنیا کی تما ہے، کہنے گا یا نبی اللہ 1 روٹی کھاؤں گا۔ کتنی؟ ذرا توجہ کریں گے، کتنی روٹی؟ 1 روٹی کھاؤں گا۔ آپ نے 3 روٹی پکوائی۔ کتنی؟ 3 روٹی پکوانے کے بعد 1 روٹی اس کو دی، 1 روٹی خود لی، دونوں نے 1-1 روٹی کھا لی، اور 1 روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ڈھک کے رکھ دی۔ جب ڈھک کے رکھی تو بھوک تو لگ رہی تھی، جو 3-3 4-4 روٹیاں کھانے والا بندہ ہو اس کو 1 روٹی ملے تو بھوک تو لگ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر چلے گئے، حجرے سے باہر آ گئے۔ اس نوجوان نے وہ روٹی اٹھائی، جلدی جلدی کھائی اور ڈھک کے ویسے ہی چھبڑی رکھ دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے، گفتگو کرتے رہے، جانتے تھے کہ روٹی تو کھا گیا ہے۔ کھول کے دیکھا تو روٹی نہیں تھی۔ پوچھا اے نوجوان، یہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ عرض کی یا نبی اللہ مجھے نہیں معلوم، مجھے، زور سے بولو، نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا تو نے کھائی ہے تو بتا دے۔
یا نبی اللہ میں نے دنیا کی محبت ختم کر دی ہے اور میں آپ کے ساتھ جڑ گیا ہوں، آپ کے ساتھ جڑ گیا ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا بتا تو نے کھائی؟ یا نبی اللہ نہیں، آپ جانتے تھے کھائی اس نے ہے۔ دوسرے دن ہیرن کا بچہ لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کو ذبح کرا اور ذبح کرنے کے بعد آپ نے اس کو پکوایا اور سارا سالن ایک تھال میں نکلوایا، خود بھی کھایا اور اس کو کہا تو بھی کھا، اور ہڈیوں کو چبانا نہیں، وہ ساری ہڈیاں جمع کر لیں۔ آپ نے ہڈیوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا کن بِإِذْنِ اللہ، ہیرن کا بچہ زندہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بتا تو نے بھی ہیرن کا گوشت کھایا؟ تیرے پیٹ میں بھی ہیرن کا گوشت، میرے پیٹ میں بھی ہیرن کا گوشت، اور اللہ کے حکم سے ہیرن کا بچہ زندہ بھی ہو گیا۔ بتا تیسری روٹی کس نے کھائی؟ وہ کہنا یا نبی اللہ یہ نہیں معلوم، میں نے ایک ہی کھائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھی نبی ہوں، تیری زبان سے ہی کہلوانا ہے، سننا چاہتا ہوں تیری زبان سے۔ تیسرا دن ہوا، سفر پہ لے چلے، ایک ٹبی آئی، مٹی کی ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 ڈھیریاں مٹی کی بنائی۔ کتنی؟ آواز آ رہی ہے؟ کتنی؟ 3 ڈھیریاں بنائی اور آپ نے ہاتھ پھیرا، تینوں ڈھیریاں سونے کی ہو گئی، تینوں ڈھیریاں سونے کی ہو گئی۔ آپ نے کہا ایک تیری ایک میری، ایک ڈھیری تیری اور ایک میری۔ عرض کی یا نبی اللہ یہ تیسری ڈھیری کس کی ہے؟ فرمایا جس نے تیسری روٹی کھائی، جس نے تیسری، کہنے لگا یا نبی اللہ تیسری روٹی بھی میں نے کھائی ہے۔ آپ نے فرمایا 2 دن سے تو کہتا تھا نہیں نہیں، آج کہتا ہے کہ میں نے کھائی ہے۔ دنیا کی تمام، دنیا کی محبت، جا یہ تینوں ڈھیریاں تیری ہو گئی، تینوں ڈھیریاں سونے کی تیری ہو گئی۔ تیرا رستہ علیحدہ اور میرا رستہ علیحدہ۔ سفر اس کے مزے آگا، اس نے کہا 3 ڈھیریاں سونے کی اٹھائے نہ جائے، کندھے پہ بھر کے گٹو چل پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے رستے جاتے جاتے رستے میں 2 ڈاکو ملے، گھوڑے پہ سوار تھے۔ ان کا رک جا، دکھا کیا ہے؟ اس نے کہا مٹی ہے۔ اس کا سونا کہا تو چھین لیں گے اور مٹی کہوں گا تو چھوڑ دیں گے۔ مگر ڈاکو بڑے ہوشیار تھے، ہر بندہ اپنے فن کا مالک ہوتا ہے۔ اس طرح کھول کے دکھا، جب کھول کے دیکھا تو سونا ہی سونا۔ چل سونا چھینا، گھوڑے پہ دونوں سوار ہو گئے۔ اب یہ ان کی آنکھوں میں نم ہے، چہرے پہ غم ہے، دل پہ علم ہے، چل رہے ہیں۔ کاش میں نبی اللہ سے جھوٹ نہ بولتا تو ایک ڈھیری تو مل جاتی، یہ تو 3 کی 3 چلے گئی۔ اب وہ جا رہا ہے پیدل، ڈاکو جا رہے ہیں گھوڑے پہ۔ جب اپنی جگہ پر پہنچے تو انہوں نے اپنے خادم کو بلایا کہ ادھر آ، ذرا جھانک اس کے اندر۔ جب اس نے جھانکا تو سونا دیکھ کر بے قرار ہو گیا، کہ اتنا مال
کہ ہاں تیری بھی نسلیں کھائیں گی، ہماری بھی نسلیں کھائیں گی، سونا ختم نہیں ہوگا، لہٰذا آج بہترین کھانا بنوا کے لا۔ کون سا کھانا؟ ایسا کھانا لا دل خوش ہو جائے، اور تینوں اپن حصہ بانٹ لیں گے، تینوں حصہ کر لیں گے۔ انہوں نے کہا صحیح ہے۔ بنوانے کے لیے گیا، دل میں شیطان نے وسوسہ خیال ڈالا، بیٹا خاموش، اور اس نے کہا کہ یہ دو بندے سونا لیں گے، مجھے تیسرا حصہ، بہتر یہ ہے کہ کھانے میں زہر ملا دوں۔ کیا ملا دوں؟ زہر ملا دوں، جب یہ کھائیں گے دونوں مر جائیں گے، سارا سونا بولو میرا ہو جائے گا۔ اب تو یہ اس کے ذہن میں ہے، کھانا بنوا رہا ہے، زہر لے رہا ہے، یا دونوں کے اندر تکرار ہو رہا ہے۔ ایسے ہی تو نے تیسرا بندہ ملا لیا، دونوں آدھا آدھا کر لیں گے، آنے دے، کھانا لے کے رکھ، اس کو قتل کرتے ہیں، اور قتل کرنے کے بعد یہ سونا ہم دونوں کا بولو ہو جائے گا۔ پلاننگ ہو گئی، پروگرام ہو گیا، اس نے بھی پروگرام پورا کر لیا، کھانا لے کر حاضر ہوا، کہنا کیا کھانا بنایا ہے؟ آج کا کھانا ایسا ہے کہ کبھی زندگی میں کھانے کی طلب نہیں رہے گی۔ انہوں نے کہا واقعی اس کو سونے کا ایک نشہ تھا، واقعی بڑا بہترین کھانا لایا ہوگا، رکھ دے۔ دونوں نے پکڑا، نہر کے کنارے لے گئے، ذبح کر دیا، پانی میں ڈال کر آ گئے، دونوں خوش ہونے لگے، اور خوش ہونے کے بعد انہوں نے وہ کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کیا کرا؟ کھانا کھانا شروع کرا۔ جب کھانا کھایا تو زہر تھا اس کے اندر، کھانے کے بعد اندر کی آنتیں کٹنے لگی، ناک اور منہ سے کان سے خون آنے لگا، دونوں مر گئے، تینوں مر چکے تھے۔ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جس کو سونا دیا تھا، وہ پیدل پیدل آ رہا تھا، اس کی نگاہ مروں پہ نہیں پڑی، مال پہ پڑی۔ اس نے کہا ہاں بورا وہی ہے، گٹو وہی ہے، مال وہی ہے۔ جا کر دیکھا تو سونا وہی تھا۔ اس نے کہا واہ میرے مولا، مال مل گیا۔ دیکھا تو بندے پڑے تھے۔ اس نے کہا ہے یہ سونا بندے کی جان بھی لے لیتا ہے، اس کو رہن دو، کوئی چھپا ہوا تو مجھے بھی مار دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے کا یا نبی اللہ، آپ نے کہا خاموش ہو جا، تو دنیا دار، میں اپنے رب کا پیارا ہوں، رب کا پیارا ہوں، میں نبی ہوں، آج چل میں تجھے بتاؤں ہوا کیا ہے۔ گئے نہر میں سے قتل ہوئے کو نکالا، جوڑا، کہا قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ زندہ ہوا کہ تجھے کس نے مارا؟ اس نے کہا ایسے ایسے ہوا، انہوں نے مجھے مار دیا، میں نے بھی ان کو زہر دیا، وہ بھی مر گئے ہوں گے۔ دیکھا تو دونوں پڑے ہوئے تھے، دونوں پہ ہاتھ پھیرا، کہا قم بِإِذْنِ اللہ، زندہ ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھ یہ دنیا کی تما کہاں پہنچاتی ہے، ایک دوسرے کو قتل و غارت کی لہر میں نہلاتی ہے، بھائی بھائی کا نہیں ہوتا، اولاد اولاد کی نہیں ہوتی۔ یہ پیسہ جو ہے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ آج سوچو کہ ہم پیسے کے خاطر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، پیسے کے خاطر قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں، پیسے کے خاطر ذکر و اذکار کی محفل کو چھوڑ دیتے ہیں، پیسے کے خاطر خون کے رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں،
پیسے کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں، بتاؤ وہ پیسہ تمہاری دنیا کیا قبر میں کام آئے گا؟ زور سے بولو، پیسہ کام آئے گا؟ آج ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، وکیل بناتے ہیں، پروفیسر بناتے ہیں۔ کس لیے بناتے ہیں؟ کہ ڈاکٹری پڑھے گا تو روزانہ کے نوٹ بڑے بڑے آئیں گے، وکیل بنے گا تو وکالت کرے گا، پیسے آئیں گے، پروفیسر بنے گا تو پیسے آئیں گے۔ مال کے چکر میں اولاد کو قرآن کا حافظ بنانے کے لیے ہم تیار نہیں، اولاد کو عالم دین بنانے کے لیے ہم تیار نہیں، نہ اس کو حافظ بناتے ہیں، نہ درس نظامی پڑھاتے ہیں، نہ اس کو ہم دور حدیث پڑھاتے ہیں۔ کہتے ہیں مولوی بن گیا تو مردوں کا کھانا ملے گا، مولوی بن گیا تو مردوں کا ملے گا۔ میں نے کہا غور کر، ڈاکٹر بھی ہڑتال کرتے ہیں، بولو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اخباروں میں پڑھتے ہیں ڈاکٹروں نے ہڑتال کر رکھی ہے، مریض فٹ پاتھ پہ تڑپ تڑپ کے مر گیا ہے، وکیل بھی ہڑتال کرتے ہیں، پروفیسر بھی ہڑتال کرتے ہیں، جو لاکھوں روپے روز کی کماتے ہیں ہڑتال کرتے ہیں۔ مولوی 10,000 12,000 15,000 20,000 لینے کے بعد کبھی ہڑتال سنی؟ مسجد میں ہڑتال سنا کسی؟ آج تلک جس نے سنا ہاتھ اٹھائے، 5 روپے انعام۔ نہیں سنا؟ بابا مولوی کے 5 روپے 5,000 سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ نہیں سنا؟ کیوں نہیں ہڑتال کرتے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پیسوں میں برکت ڈال دیتا ہے، وہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، دین متین کے کام میں لگ جاتے ہیں، رسول اللہ کے دین کا چرچا کرنے لگ جاتے ہیں۔ قد انزل اللہ علیکم ذکر رسولا، اے حبیب تیرا ذکر در حقیقت میرا ذکر ہے، تیری تعریف میری تعریف ہے، تیرا قصیدہ میرا قصیدہ ہے۔ آج غوث اعظم کا نام لے رہے ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی بولتے ہیں مدد کن یا غوث اعظم دستگیر، المدد یا غوث اعظم دستگیر۔ کیوں کہتے ہیں؟ کسی مولوی نے ہمارے دلوں میں ڈالا، کسی پیر نے ڈالا، کسی فقیر نے ڈالا؟ ہرگز نہیں، رب نے ہمارے دل میں ان کی محبت ڈالی۔ غوث اعظم کی محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے۔ بولو۔ اب آپ بولو گے مولانا اللہ نے کیا اعلان کرا تھا؟ ہاں ہاں، اللہ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، کہ لوگوں کہ جب کوئی میرا ولی مانے دوست، ولی مانے، زور سے بولو، ولی مانے دوست، لوگوں کے دلوں میں میری اور میرے پیارے محبوب کی محبت ڈال دیتا ہے، میں فرشتوں کی جماعت کو بلاتا ہوں، فرشتوں کی جماعت کو بلاتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس نے میری اور میرے پیارے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، میں نے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ اب لوگ اس کو عبد القادر جیلانی، کوئی شین اللہ کہہ کر پکارے گا، کوئی محی الدین کہہ کے پکارے گا، کوئی غوث الورا کہہ کے پکارے گا، کوئی غوث سمدانی کہہ کے پکارے گا، کوئی پیر لسانی کہہ کے پکارے گا، کوئی پیر جیلانی کہہ کے پکارے گا۔ اب میں نے ڈالی ہے، جس کی محبت رب ڈال دے، نہ ملا لکھا سکتا نہ پیر لکھا سکتا۔ یہ ہے غوث۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یا
چینجنگ کر دو. آ رہی ہے؟ بولو سبحان اللہ. یہ آپ کی سبحان اللہ بتائی گی. عجب شان تیری یا غوث جلی ہے. عجب شان تیری یا غوث جلی ہے. ارے گھر آئے ڈاکو تو بنتا ولی ہے. گھر آئے منگتا تو بنتا ولی ہے. عجب شان تیری یا غوث جلی ہے. ارے گھر آئے ڈاکو تو بنتا ولی ہے. آئے ڈاکو تو بنتا ولی ہے. میرے غوث اعظم وہ ہیں جب آپ خطاب کرتے تو 70,000 کا مجمع ہوتا. میں اور آپ تو اسپیکر کے بغیر بول نہیں سکتے. کتنے ہزار کا؟ جیسی پہلے والے کو آواز آتی ویسے ہی 70,000 والے کو، آخری والے کو. ایک دن حضور غوث اعظم خطاب کر رہے تھے. ایک چیل آئی. کون آئی؟ اور چیچیں کرنے لگی. آپ نے دیکھا ایک بندہ اوپر منہ کرے تو ہم بھیڑیے کی چال چلتے ہیں. ہر بندہ منہ پر شروع کر دیتا ہے. ایک نے منہ اوپر کرا، دوسرے نے کرا، تیسرے نے کرا، چوتھے نے کرا، پانچویں نے کرا. حضور غوث اعظم جلال میں آئے اور کہنے لگے اے ہوا اس کے 2 ٹکڑے کر دے. کیا کر دے؟ چیل کے کتنے ٹکڑے؟ 2 ٹکڑے کر دے. کتاب کا نام کنز الخطیب، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 132. حوالہ اس لیے دے رہا ہوں بعد میں کوئی کہے کہ چیل کے کیسے ٹکڑے ہو گئے تو یہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بتانے کو بیٹھا ہوا. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا. گھوڑا اور میدان یہی. چیل کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آپ نے دیکھا کہ الخدمت کے باہر روڈ ہے. روڈ پہ ایک بندہ اوپر دیکھنا شروع کرے، گاڑیاں روک کے لوگ دیکھنا شروع کر دیں گے. بیوقوف کہنے کیا پتا کیا ہے. تو آپ نے فرمایا ہوا چیل کے 2 ٹکڑے کر دے. جب چیل کے 2 ٹکڑے ہوئے تو آپ نے کہا میں تمہیں اللہ کا دین بتا رہا، رسول اللہ کی محبت دے رہا ہوں اور تم چیل کی طرف دیکھتے ہو. جب خطاب ختم ہوا آپ منبر سے اترے، چیل کے قریب گئے، چیل کا سر اٹھایا، ادھر سے دھڑ اٹھایا، جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا جیسی اڑ رہی تھی ویسے ہی اڑ جا. اتنا کہنا تھا چیل اڑنے لگی. چیل اڑنے لگی. حضور غوث اعظم منبر پہ بیٹھ کر خطاب کر رہے ہیں. 70,000 کا مجمع ہے. خطاب کرتے کرتے ایک شخص کو نیند آ گئی. کیا آئی؟ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں جاؤ نیند آنے لگے، قرآن خوانی میں جاؤ نیند کا جھونکا آئے گا، محفل میلاد میں جاؤ نیند کا جھونکا آنے لگے گا. ایسے ہی ہوتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے اور اس رحمت کے اندر جو آ جاتا ہے اس کو تسکین اور راحت ملتی ہے. جب راحت اور تسکین ملتی ہے تو آنکھ لگ جاتی ہے. نیند آ گئی. علی حماد کو جب نیند آئی سرکار غوث اعظم منبر سے اترے. قربان جاؤں 70,000 کے مجمع کے اندر منبر سے بیٹھ کے دیکھ لیا کہ کون آنکھ بند کر کے سو گیا.
آپ نے تقریر کو چھوڑی اور دونوں ہاتھوں کو باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ کی آنکھ کھلی فرمایا حضور آپ؟ فرمایا مجھے اس لیے آنا پڑا کہ تجھے آنکھ بند ہوئی، خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تجھے خواب میں ہوئی، مجھے ممبر پہ بیٹھ کے ہوئی کہ تو تیرے خواب میں نبی ہے، اس لیے میں تیرے پاس تعظیماً آ کے کھڑا ہوں۔ یہ ہے غوث اعظم، ان کا نام ہے عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، خود ربانی، غوث سمنانی، وہ غوث اعظم قربان جاؤں۔ اب آپ بولو کہ اتنی بڑا مرتبہ ملا کیسے؟ تو آپ جانتے ہو، سنا ہے کہ آپ حسنی اور حسینی ہیں، آپ حسنی حسینی ہیں، آپ حسنی ہیں اور حسینی ہیں، حسنی باپ کے طرف سے اور حسینی، زور سے بولو، حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ وہ ہیں کہ آپ کے والد کا نام حضرت سید موسیٰ، کیا نام ہے؟ ابو صالح جنگی دوست جو ہے ان کا لقب ہے، کیا نام ہے؟ حضرت سید موسیٰ۔ اور صرف 3 دن کے فاقے سے تھے۔ کتنے دن کے فاقے سے؟ نہر کے کنارے سے جا رہے تھے کہ پانی میں تیرتا ہوا سیب آیا، آپ نے اس کو اٹھایا، کھا لیا، دل میں خیال پیدا ہوا بروز حشر اس سیب کا حساب کیسے دوں گا؟ تقویٰ دیکھو، آج تو ہم سودا لینے کے لیے کھڑے ہوئیں تو پہلے اٹھا کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کھجور والے کی کھجور ہوتی ہے، مونگ پھلی والے کی مونگ پھلی ہوتی ہے، چنے والے کے چنے ہوتے ہیں۔ ہاں بھائی کیا بھاؤ دے رہا ہے؟ ایسے ہی ہے، ایک سے کہنے رونے لگی آنکھوں میں نم، چہرے پہ غم، دل پہ علم، چل پڑے واپس اسی نہر کے کنارے کنارے، دریا کے کنارے۔ دیکھا کہ ایک درخت کی شاخیں دریا کے اندر آ رہی ہے، ہوا تیز چل رہی ہے، ایک سیب گرا۔ آپ سمجھ گئے کہ اسی باغ کا یہ سیب ہے۔ چوکیدار کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے اس کے مالی سے ملنا ہے، مالک سے۔ اس نے کہا کیا کام ہے؟ کہنے لگے یہ بات انہی سے